فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر نقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 10ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 109۔ عنوان ہے آزادی اور اس کے سرچشمے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، غیر کے بندے نہ بنو، در حالانکہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ میں نے تمہیں اجازت دی کہ اپنے بارے میں جو مناسب سمجھو کرو۔ ان دونوں یعنی طلحہ اور زبیر نے خوشی کی خاطر میری بیعت کی۔ اگر یہ دونوں بیعت کرنے سے انکار کرتے تو میں کبھی ان کو مجبور نہ کرتا، جیسا کہ میں نے دوسرے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ سیاست اور فرمانروائی اور انتظام مملکت میں امیر المومنین علیہ السلام کا طرز عمل عوام الناس کی حریت اور آزادی پر مبنی تھا۔ آپ کو ایسا ایمان راسخ اس حریت اور آزادی پر تھا کہ آپ کے تمام کاموں میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ جو بات بھی زبان سے کہی، جس بات کا حکم دیا، جس بات نے ممانعت کی صلح کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، جس بات سے ممانعت کی صلح کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، کسی کو حاکم مقرر کرتے وقت، لوگوں کے ساتھ میل ملت، اولاد کے ساتھ برتاؤ، خداوند عالم کی عبادت، غرض آپ کی ہر بات کی بنیاد اسی حریت اور آزادی پر تھی۔ عوام الناس کو کیوں خود مختار ہونا چاہیے، اپنے کاموں کو کیوں اپنی مرضی اور ارادے کے مطابق انجام دیں، یہ آزادی کہاں سے نصیب ہوئی، اس کے حدود و شرائط کیا ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نظروں میں اس آزادی اور حریت کا اصل سبب اور اس کی واحد ملت معاشرہ انسانی، واحد ملت معاشرہ انسانی بنے، جیسے نیک بختی و سعادت کی راہ پر رواں دواں ہونا چاہیے، آزادی و حریت عوام کے باہمی تعلقات اور روابط اور ان کے جذبات اور میلانات کا ثمرہ ہے۔ یہ آزادی چند باتوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے اور یہ باتیں آزادی اور حریت میں بہت اثر رکھتی ہیں۔ عقل اور تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے کہ سماج و معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے وابستہ اور پیوستہ ہیں۔ ان کی وابستگی شخصی اور انفرادی مصالحت کی بنا پر بھی ہے اور قومی اور ملی مصالحت کی بنا پر بھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست یہی تھی کہ آپ ان تعلقات اور روابط کی اصلاح فرمائیں، اس طرح کہ ہر شخص بہتر طریقے سے زندگی بسر کر سکے۔ آپ نے عوام الناس کو مواقع عنایت فرمائے اور بہترین عنوان سے اپنی آزادی کو کام میں ملا سکیں، اور انسانی فرائض جن کی ادائیگی بغیر آزادی ممکن نہیں، اپنی آزادی سے کام لے کر انجام دیں۔ سب سے پہلے تو امیر المومنین علیہ السلام نے عوام الناس میں بیداری پیدا کی کہ حق کا قائم کرنا اور باطل کو مٹانا خود عوام کا فریضہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی آزادی کو اپنے ہاتھ میں لیں، امراء کے احکام کے تابع نہ ہوں، معاشرے کے ساتھ غداری اور اپنے نفس پر ظلم کرنے سے باز رہیں۔ اس امر کی وضاحت کہ حق کا قائم کرنا اور باطل کو مٹانا خود عوام کا فریضہ ہے اور عوام پر اس کی پوری ذمہ داری ہے۔ علی علیہ السلام اپنی زندگی کے ہر لمحے میں کیے گئے خلافت سے پہلے بھی اور مسنت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بھی سبھی لوگ جانتے تھے کہ علی علیہ السلام اگر ایک طرف عوام الناس کی سعادت اور ان کی نیک بختی کے اسباب و وسائل کی فراہمی میں سرگرمی سے کوشاں ہیں،
تو دوسری طرف ان کے تشدد کا یہ عالم تھا کہ مجرموں کو ان کے جرم کی پاداش، خطا کاروں کی عقوبت اور گناہ گاروں پر حدود اور تعزیرات جاری کرنے میں انہیں نہ دوست کی پرواہ تھی نہ دشمن کی۔ اس معاملے میں دوست، دشمن، رشتہ دار سب برابر تھے۔ آپ کسی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والے نہیں۔ علی علیہ السلام کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ہماری پارسائی اور پاک دامنی سبھی پر واضح ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ورع اور تقوی میں علی علیہ السلام کا کوئی ہمسر نہیں۔ دنیا سے بس اتنا ہی لیتے ہیں جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی ہو۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ حق اور صداقت کی رعایت، بے بس اور مجبور افراد کی ظلم و زیادتی سے نجات، بس اس کے علاوہ ان کی زندگی کا اور کچھ مقصد ہی نہیں۔ یہ باتیں وہ اپنا فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں، نہ احسان و مہربانی کی حیثیت سے۔ انہیں شہد خالص نوش کرنا محض اس لیے گوارا نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی رعایا میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جسے جو کی روٹی بھی میسر نہ ہو۔ انہوں نے کبھی لباس ہائے فاخرہ زیبتم نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی رعایا میں کسی کو سوتی کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی تن ڈھانکنے کے لیے نصیب نہ ہو۔ آپ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ تو آپ کو امیر المومنین کہیں اور آپ ان کے مصائب و تکلیف میں ان کے شریک نہ ہوں۔ علی علیہ السلام نے اپنے کو اس زمانے کے حکام کی تمام آلودگیوں سے پاک رکھا، اپنی اعلیٰ نسبی سے فائدہ نہیں اٹھایا، ملک اور مال اور جاہ و ثروت کو کبھی بھی تمنا نہ کی، تکبر سے ہمیشہ پاک رہے، تمام خلاف عقل اور غیر مفید باتوں سے کنارہ کش رہے، اپنے عزیز و اقارب، دوست اور احباب کو دوسروں پر فوقیت نہیں دی، دشمنوں اور کینہ پروروں سے نہ کینہ رکھا، نہ ان سے کبھی انتقام لیا، کوئی کام ایسا نہ کیا جس کی عمدگی اور بہتری کی طرف سے غیر مطمئن رہے ہوں، جو بات پسند خاطر نہ ہوئی زبان سے نہ نکالی، بلکہ اپنے ذہن میں اس کام کا خطور بھی نہیں لائے، اپنے جسم کو کھانے پینے، پہننے اور مکان کی خواہشوں سے بے نیاز رکھا اور بقدر ضرورت ہی پر اکتفا کی، اپنے ضروری مصارف بھی بیت المال سے کبھی نہیں لیے، حالانکہ کم سے کم اتنا لے ہی سکتے تھے جتنا خود آپ کے عمال لیتے تھے۔ صحیح روایتیں بتاتی ہیں کہ بارہا شمشیر، زرہ اور گھر کا سامان اپنے کو، اپنے اور اپنے بال بچوں کی بھوک مٹانے کی خاطر فروخت کرنا پڑا، مگر آپ ان عالموں اور والیوں کو اتنی تنخواہ دینے کی خیانت یا رشوت یا ناجائز ذرائع سے پیسے کی فراہمی پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان تمام امور سے آزاد رکھا تاکہ وہ ہر ایسی قید سے آزاد رہیں جو دوست دشمن کے درمیان عدل و انصاف کرنے میں حائل ہو۔ کتنے مختصر لفظوں میں انہوں نے خود اپنی حالت بیان کر دی کہ جس نے خواہشیں ترک کر دیں وہ آزاد رہا۔ آپ کی پارسائی و پرہیزگاری شریفوں کی پرہیزگاری تھی، جس میں کسی طمع کا شائبہ نہ تھا، خدا پر ایمان کامل رکھتے تھے اور ایمان کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ان کے عمل میں ظاہرداری ہوتی، نہ ریاکاری، نہ دوزخ کا خوف، نہ بہشت کی لالچ۔ رہ گئی عوام کی آزادی، تو پہلا درجہ اس آزادی کا عمل میں آزادی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کام کرنے والے کے جسم کو روئے زمین پر وہی درجہ دیا جو نیکوکاروں کے دل کا درجہ بہشت میں ہے، یعنی جس طرح بہشت نیکوکاروں کو خوش آمدید کہنے پر تیار رہتی ہے، اسی طرح یہ دنیا کام کرنے والوں کے کام کو خوش آمدید کہتی ہے۔ پاک باز انسانوں کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ ان کے دل بہشت میں ہیں اور ان کے اجسام مصروف کار۔ منزلت حریت کو آپ نے بلندی بخشی اور آزاد کے عمل کو عظیم سمجھا۔ آپ نے یہی دستور بنا لیا تھا کہ کسی کو کسی کام پر مجبور نہ کیا جائے۔ جو کام خوشی کی خاطر اور رضا اور رغبت انجام نہ دیا جائے، یہ آزادی میں بھی خیانت ہے اور کام میں بھی خیانت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میری یہ رائے ہرگز نہیں کہ کسی کو زبردستی کسی کام پر مجبور کروں۔ لوگوں کو مفید کام کرنے اور شخصی آزادی برقرار رکھنے پر صلہ مقرر کیا اور مجبور کرنے والے کو صلے سے محروم رکھا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد ہے،
نہر اس کی ہے جس نے یہ نہر کھود کر نکالی، نہ کہ اس کی جس نے کھودنے پر مجبور کیا۔ یہاں ایک بہت اہم نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حریت اور آزادی کا لفظ جو اس زمانے میں بولا جاتا تھا، اس کا مفہوم اتنا عام اور وسیع نہ تھا جتنا حضرت علی علیہ السلام کے یہاں عام تھا۔ آپ جو مفہوم مراد لیتے تھے وہ دوسرے لوگ نہیں مراد لیتے تھے۔ اس زمانے میں لفظ حریت ضد سمجھی جاتی تھی، غلامی کی۔ حر ضد ہوا کرتا تھا بندے اور غلام کا۔ حضرت عمر کا ایک فقرہ ہے، کیسے تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ جب ہم اس عبارت پر غور کرتے ہیں، اس زمانے کو دیکھتے ہیں جس میں یہ فقرے کہے گئے، ان اسباب پر نظر کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ فقرہ حضرت عمر کی زبان سے نکلا، تو یہ سب باتیں متفقہ طور پر بتاتی ہیں کہ حضرت عمر نے آزادی بوئی، غلام کی ضد مراد کیا ہے۔ غلامی کی ضد مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو خریدا اور بیچا نہ جا سکے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں طالبان آزادی کی اصطلاح میں غلامی اور آزادی کے وہ معنی نہیں جو حضرت عمر کی عبارت اور آزادی کے معنی میں ہیں۔ ہم اس کا ایک ثبوت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے اس فقرے میں ان لوگوں پر غیظ و غضب کا اظہار کیا جو کمزوروں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ان لوگوں کو سرزنش کی کہ تم ان کو اپنا غلام نہ سمجھو کیونکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنم دیا ہے۔ حضرت عمر نے خود ان غلاموں سے خطاب کر کے نہ کہا کہ تم آزاد ہو، تم ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو تمہارے مالک ہونے کے دعوے دار ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر نے اپنے اس فقرے میں آقاؤں کو نصیحت کی ہے، ان زیر دستوں اور کمزوروں کو آزادی دو، یعنی ان زیر دستوں اور کمزوروں کو آزادی دو۔ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک حریت کے اور معنی تھے، ان کے یہاں حریت کا لفظ بہت عام اور وسیع ہے۔ ہم اس کے ثبوت میں پہلے حضرت علی کا ایک صریح ارشاد پیش کرتے ہیں، پھر ہم آپ کے اقوال اور عبود اور اوصیہ اور فرامین میں سے اپنے مقصود پر شواہد پیش کریں گے۔ حضرت عمر کے قول کے برخلاف حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے غیر کے بندے نہ بنو، در حالانکہ خدا نے تم کو آزاد پیدا کیا۔ حضرت عمر نے وہاں آقاؤں کو مخاطب کیا تھا، تم اپنے زیر دستوں کو آزادی دو۔ زیر دستوں کو تحریک نہ کی تھی کہ تم اپنے آقاؤں کی اطاعت کا جو اپنے کندھے سے اتار پھینکو۔ یہاں حضرت علی علیہ السلام خود زیر دستوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر بھروسہ رکھو اور آزادی کا شعور اور ادراک کرو۔ آپ انہیں بیدار کرتے ہیں اور اپنے بنیادی حق کو پہچانو جو تمہارے وجود کا جوہر اصلی ہے۔ خدا نے تم کو آزاد پیدا کیا، پس جو کام کر دیا جو کام نہ کرو، تمہارا ہر فعل ہر قول اسی فطری حق پر مبنی ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ فقرہ ارشاد فرما کر ان زیر دستوں کے دل میں انقلاب کی تخم ریزی کی، ہر اس چیز کے خلاف جو ان زیر دستوں کی آزادی میں حائل ہو، انہیں کشائش میں مبتلا کرے اور آزادی کا حق سلب کرے۔ پڑھنے والوں کو شاید خیال ہو کہ حضرت عمر اور حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر کا خطاب مخصوص لوگوں سے ہے، انہوں نے آقاؤں کو مخاطب کر کے کہا کہ کسی کو غلام نہ بنائے، اور حضرت علی کا خطاب تمام افراد سے ہے کہ آپ نے تمام افراد کو آگاہی دی کہ وہ آزاد ہیں۔ آپ نے ان کی حریت کو خود ان کے ارادوں پر محول فرمایا، نہ کہ ان کے آقاؤں کے ارادے پر، جب تک کہ جی چاہے غلام بنائے رہیں اور جب جی چاہے آزاد کریں۔ مگر دونوں کاموں میں بہت فرق ہے، دونوں کلاموں میں بہت بڑا فرق ہے، اور اصولی فرق ہے نہ کہ فروعی۔ حضرت علی کے فقرے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حریت کے مفہوم پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ کا فقرہ اس حقیقت کا مظہر ہے کہ آزادی کا سرچشمہ خود انسان کی ذات ہے، وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اسے اپنی راہ عمل خود معین کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی دوسرا ازراہ دلسوزی سے آزاد کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کے اس فقرے سے معلوم ہوا کہ آپ آزادی اور حریت کو انسان کے لوازم ذاتی اور طبعی سے سمجھتے تھے،
اور انسان کے تمام افعال اور حرکات اس طبعی اور فطری آزادی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تمام خارجی اثرات سے چاک یہ آزادی اسے اندرونی طور پر حاصل ہے، خارجی حیثیت سے نہیں۔ اس کی مثال آفتاب کی روشنی جیسی ہے۔ جس طرح آفتاب سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح انسان سے آزادی جدا نہیں ہو سکتی، چاند کی روشنی کی طرح نہیں جو قابل زوال ہے۔ لہٰذا حضرت عمر اور حضرت علی کے فقرات میں اصلی اور بنیادی فرق ہے۔ ایک وہ آزادی اور وہ آزاد ہیں، ایک وہ آزادی اور وہ آزاد ہیں جن کی آزادی دوسرے کی خواہش پر معلق ہے۔ یہ آزادی ظاہری آزادی ہے، خود اپنے سرچشمے سے نہیں پھوٹی۔ دوسرے وہ آزاد ہیں جن کی آزادی خود ان کی طبیعت پر معلق ہے۔ سچی اور حقیقی آزادی یہی ہے۔ اس قسم کے آزاد اپنی عقل اور فکر اور اپنے مصلحت کے مطابق جو پسند کرتے ہیں کرتے ہیں، جو خود پسند کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کرتے نہیں کرتے۔ لیکن وہ آزاد جن کی آزادی دوسروں کے ارادے سے وابستہ ہے، وہ اپنی فکر اور نظر کے تابع نہیں ہوتے۔ حضرت علی علیہ السلام جن معنوں میں آزادی چاہتے تھے وہی آزادی بنیاد ہے انسانی روابط اور تعلقات کی۔ ایسی آزادی کے ذریعے بنی نوع بشر راہ سعادت میں ایک دوسرے کے دوش بدوش ہو کر چل سکتے ہیں۔ ایسے ہی آزادی سے عظیم تر تمدن وجود میں آ سکتا ہے۔ چونکہ امیر المومنین کی نظر میں اصل آزادی یہی تھی، اسی لیے تمام احوال اور احکام میں آپ اسی آزادی کو پیش نظر رکھتے اور اسی معیار پر آپ نے انسانی حقوق معین کیے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے تمام دستور قوانین میں ہم بہت واضح طریقے سے اس امر کا پاس اور لحاظ اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ امام نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تمام افراد یہ حق رکھتے ہیں کہ جسے چاہیں اپنا حاکم مقرر کریں اور جسے چاہیں الگ کر دیں۔ وہ قول اور عمل میں آزاد ہیں، زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ اپنے لیے بہتر اور نیک سمجھیں اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ نے تمام بنی نوع بشر کو حقوق اور تکالیف میں ایک دوسرے کے برابر قرار دیا اور اس آزادی کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ اگر مقرر کی بھی تو عامۃ الناس نے صلح مصالح کے لحاظ سے مقرر کی، مصلحت کے لحاظ سے مقرر کی۔ ہم جب امیر المومنین کی سیرت اور رفتار کی چھان بین کرتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی حکم اور قانون اور دستور میں اس آزادی سے تخلف نہیں فرمایا۔ ہر کام میں عامۃ الناس کی بھلائی پیش نظر رکھی، دوست دشمن سب کے ساتھ ایک رفتار سے پیش آئے۔ ہم شروع میں کہہ چکے ہیں کہ آپ نے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کام پر مجبور نہیں کیا، کسی سے بیگاری نہیں لی۔ ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ نے کسی کو اپنی بیعت پر مجبور نہیں کیا۔ جن لوگوں نے آپ کی بیعت سے انکار کیا باوجود یہ کہ وہ خطا کار تھے، مگر آپ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، زبردستی نہیں کی، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کوئی فرق نہ پڑے گا، نہ ان کی غلط کاریوں سے عوام کے حقوق پر ضرب آئے گی۔ وہ لوگ بہت عرصے تک آپ کی بیعت سے گریزہ رہے۔ اس بیعت نہ کرنے سے اگر کچھ نقصان پہنچا تو انہی لوگوں کو پہنچا۔ آپ نے اس وقت تک ان لوگوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جب تک وہ عوام کے لیے باعث اذیت نہ ثابت ہوئے اور عوام کے حقوق کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ نے مغیرہ بن شعبہ سے خطاب کر کے فرمایا، ہم نے تمہیں اجازت دی کہ اپنے بارے میں جو مناسب سمجھو کرو۔ اسی سلسلے میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ حبیب بن مسلم فرحی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ آیا اور کہا، آپ حکومت سے کنارہ کشی کر لیجئے تاکہ مسلمان اس معاملے خلافت کو شورا سے طے کر لیں۔ حضرت نے فرمایا، تمہیں اس معاملے سے کیا سروکار، خاموش رہو، تمہیں دور کا بھی واسطہ نہیں، نہ تم اس معاملے میں بولنے کا حق رکھتے ہو۔ حبیب کھڑا ہوا اور بولا، خدا کی قسم آپ ہمیں ایسی جگہ دیکھیں گے جو آپ کو ناگوار ہوگی۔ حبیب کے اس فقرے میں جو کھلی ہوئی دھمکی تھی وہ ظاہر ہے، لیکن علی نے کیا کیا؟ کیا علی نے بھی اسے ویسی ہی دھمکی دی؟ کیا اسے قید خانے میں ڈلوا دیا تاکہ وہ آپ کی دشمنی میں آزاد نہ رہے، نہ اپنی قوم والوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا؟ آخر کیا کیا علی نے؟
علی علیہ السلام نے ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کی، بلکہ آپ نے اس دھمکی دینے والے پر ایک نظر کی اور اس شخص کی طرح جسے اپنی عدالت پر پورا پورا بھروسہ ہو، جسے دوسروں کے قول و فعل میں آزادی کا اقرار ہو، فرمایا، جاؤ جتنے سوار و پیادہ اکٹھا کر سکو کر لو، ناخدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جس دن تم مجھ پر ترس کھاؤ۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو، جاؤ جتنے سوار و پیادہ اکٹھا کر سکو کر لانا، خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے جس دن تم مجھ پر ترس کھاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عامت الناس کو جو آزادی دے رکھی تھی، اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ حجاز اور عراق سے بہت سے لوگ بھاگ کر معاویہ کے پاس شام چلے گئے۔ امیر المومنین نے ان لوگوں کو روکا نہیں اور ان کی نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ آپ کی نظروں میں آزاد تھے، جو چاہتے کرتے اور جس راہ کو پسند کرتے اس پر چلتے۔ علی علیہ السلام نے ان پر راہ حق واضح کر دی تھی اور انہیں آزاد چھوڑ دیا تھا، جس کا جی چاہے راہ راست کو اختیار کرے اور جس کا جی نہ چاہے اس کے لیے شام کی راہ کھلی تھی۔ معاویہ اس کے چشم براہ اور خزانوں کے منہ کھولے بیٹھے تھے۔ چنانچہ جب سہیل بن حنیف انصاری گورنر مدینہ نے آپ کو اطلاع دی کہ مدینے کے کچھ لوگ معاویہ کے پاس بھاگ کر چلے گئے ہیں، تو آپ نے جواب میں لکھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے یہاں کے کچھ لوگ چپکے معاویہ کی طرف کھسک رہے ہیں۔ تم اس تعداد پر کہ جو نکل گئی ہے اور اس کمک پر کہ جو جاتی رہی ہے ذرا افسوس نہ کرو۔ ان کے گمراہ ہو جانے اور تمہارے اس قلق اور اندھوں سے چھٹکارا پانے کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ حق اور ہدایت کی طرف سے بھاگ رہے اور جہالت اور گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کی طرف جھک رہے ہیں اور اسی کی طرف تیزی سے لپک رہے ہیں۔ انہوں نے عدل کو پہچانا، دیکھا، سنا اور محفوظ کیا اور اسے خوب سمجھ لیا کہ یہاں حق کے اعتبار سے سب برابر سمجھے جاتے ہیں، لہٰذا وہ ادھر بھاگ کھڑے ہوئے جہاں جنبداری اور تخصیصی بڑھتی جاتی ہے۔ خدا کی قسم وہ ظلم سے نہیں بھاگے اور عدل سے جا کر نہیں چمٹے۔ ہم امیدوار ہیں کہ اللہ اس معاملے کی ہر سختی کو آسانی اور اس سنگلاخ زمین کو ہمارے لیے ہموار کرے گا انشاءاللہ۔ دوسرا ثبوت اس بات کا کہ علی عوام کی مکمل حریت اور آزادی کے قائل تھے، آپ کا خوارج کے ساتھ برتاؤ ہے۔ خوارج کی ایک جماعت تو وہ تھی جو اعلانیہ باغی ہو چکی تھی اور انہی کی اکثریت نہروان میں تہہ تیغ ہوئی، لیکن بہت سے ایسے تھے جن کے خیالات اور عقائد تو وہی تھے جو خارجیوں کے تھے، مگر انہوں نے از راہ مصلحت کھلم کھلا بغاوت نہ کی، بلکہ کوفہ والوں میں گھلے ملے موجود تھے۔ امیر المومنین ان خارجیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، اصحاب کو اجازت نہ تھی کہ ان خارجیوں سے تعرض کریں۔ آپ جس طرح تمام مسلمانوں کو ان کے وظائف ادا کرتے، اسی طرح ان خارجیوں کو بھی دیتے۔ ان کو آپ نے کھلی آزادی دے رکھی تھی کہ جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ مکمل حریت اور آزادی بنیاد تھی آپ کے طریقہ کار اور طرز عمل کی۔ تمام انسان آزاد ہیں، جو چاہیں کہیں یا کریں، جس سے جی چاہیں محبت کریں، جس سے جی چاہیں عداوت رکھیں، البتہ رعایا کو ان سے کوئی گزند نہ پہنچے۔ وہ روئے زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیلائیں، ایسی صورت پر انہیں آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ جس جرم کا ارتکاب کریں گے اس کی قرار واقعی سزا پائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک خارجی نے جس کا نام حریت ارشاد جو تھا، آ کر کہا، خدا کی قسم میں نہ تو آپ کی اطاعت کروں گا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ امیر المومنین نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا، اسے آزاد چھوڑ دیا کہ جو چاہے جی میں آئے کرے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد حریت نے بہت سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کر آپ کے خلاف خروج کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں پر بھی کوئی پابندی عائد نہ کی۔ انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ کر حریت کی ہمراہی اختیار کی، نہ تو انہیں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیا، نہ حریت کے ساتھ جانے سے روکا، حالانکہ اگر آپ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے۔ ہاں، جب ان لوگوں نے اس آزادی سے غلط فائدہ اٹھانا شروع کیا، ڈکیتی اور راہزنی اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، تو امیر المومنین نے اپنی فوج بھیج کر ان کی پوری طرح سرکوبی کرا دی۔ سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے اپنے عہد کے خطرناک ترین مواقع پر بھی انسانی آزادی کا پورا لحاظ کیا۔
اس لیے علی علیہ السلام اس آزادی کو وجود انسانی کی انتہائی لازمی چیز سمجھتے تھے۔ کسی حال میں بھی انہوں نے اس سے تخلف کو جائز نہیں سمجھا۔ ناقصین اور قاسطین اور مارقین جو زمین کے بہت بڑے حصے پر قبضہ جمائے ہوئے تھے اور علی کے خون کے پیاسے تھے، ان سے جنگ کرنے میں بھی علی علیہ السلام نے اس آزادی کی رعایت میں کمی نہ کی۔ ان لوگوں سے ہر قانون اور شریعت میں جنگ جائز تھی اور ان سے لڑنا ہر ذوق سلیم رکھنے والا عین انصاف قرار دے سکتا تھا۔ ایسی صورت میں علی علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ اعوان و انصار فراہم کریں، ان کو ساتھ لے کر دشمن کے مقابلے کو نکلیں، لیکن علی علیہ السلام نے اپنے کسی حمایتی، کسی طرفدار کو ساتھ چلنے اور لڑائی لڑنے پر مجبور نہ کیا، نہ عزیزوں کو نہ غیروں کو۔ باوجود یہ کہ علی علیہ السلام خلیفہ وقت کے انہیں اقتدار حاصل تھا، وہ سلطنت اور حکومت کی طاقت رکھتے تھے، لیکن علی علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں کو نہ تو مادی حیثیت سے مجبور کیا نہ روحانی حیثیت سے، اس لیے کہ وہ جس طرح بھی مجبور کرتے، یہ مجبور کرنا اس آزادی اور حریت کے مخالف ہوتا جس کے آپ معتقد تھے۔ آپ نے صرف اتمام حجت ضروری سمجھی، راہ حق واضح کر دی اور لوگوں کو عقل و فہم، فکر و نظر سے اپیل کی، اپنے حق پر ہونے کے شواہد پیش کر دیے تاکہ جس کا جی چاہے اپنے عقل و فہم سے کام لے کر علی کے حق کو پہچانے اور ان کا ساتھ دے، اور جس کا جی نہ چاہے وہ اتمام حجت ہو جانے کے باوجود تخلف کرے۔ جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، ان کی مدح و ستائش فرمائی، ان کے حق میں دعائے خیر کی، اور جنہوں نے لبیک نہ کہا انہیں واعظ و نصیحت کر کے ان کی غلطی پر متنبہ کیا، اور جو بھی تھا جہاں بھی آزاد تھا، علی علیہ السلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا اور نہ مجبور کرنا جائز سمجھا۔ آپ نے ہرگز یہ بات پسند نہ کی کہ کوئی شخص بے سوچے سمجھے اور بغیر ایمان و معرفت کے آپ کے ساتھ ہو جائے۔ کسی کو بھی آپ نے مجبور نہیں کیا۔ جنگ جمل اور صفین اور جنگ خوارج کے موقع پر آپ کی فوج میں بھرتی ہو، ورنہ اگر آپ چاہتے تو کوہ اور دشت کو فوجیوں سے بھر دیتے۔ علی ابن ابی طالب خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ آزادی کیا چیز ہے، اس کے اصول اور فروع کیا ہیں۔ آپ نے اسے اپنی تقریروں سے بھی واضح کیا اور عمل سے بھی، اور عام اور خاص کے ساتھ سلوک اور برتاؤ میں بھی اس کی رعایت برتی۔ معاشرے کی خرابیوں کی اصلاح میں، اجرائے قوانین شریعت میں، لشکر کشی میں، حکومت کرنے میں، وعظ و نصیحت میں، غرض ہر حال میں آپ نے اصول آزادی کو پیش نظر رکھا۔ آپ کی زندگی کا جو دن بھی گزرا وہ تازہ ثبوت فراہم کر گیا کہ انسان کا حق آزادی واجب الاحترام ہے، لیکن بس اسی حد تک کہ ایک شخص کی آزادی عوام الناس کی آزادی کو نقصان نہ پہنچائے۔ صحیح آزادی کے معنی بھی یہی ہیں۔ صفحہ نمبر 118 ہے، عنوان ہے قوم کے درمیان شخصی آزادی۔ لوگوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کا برتاؤ اور طرز عمل ان کی آزادی کی بنیاد پر مبنی تھا۔ انسان کے ضمیر کو اپنے ارادے اور آزادی کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، بغیر خارجی اثرات کے۔ اسباب بذات خود مؤثر ہیں، خارجی موانع کم و بیش ان کو اپنی تاثیر سے باز رکھتے ہیں۔ اجتماعی کام اس وقت صحیح درست ثابت ہوتے ہیں جب آزاد ضمیر کے اصول اور فطری قوانین جو خود بھی آزاد ہیں اس کے مطابق ہوں۔ انسان بنیادی طور پر آزاد ہے، آزاد کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، وہ خود اپنی طاقت سے سوچتا ہے، اپنے اختیار سے بات کرتا ہے اور اپنے ارادے سے عمل کرتا ہے۔ اس کو مجبور بنانا در حقیقت اس کی ذات کو ختم کر دینا ہے۔ بس کسی شخص کی آزادی سلب کرنا اسی وقت جائز ہوگا جب اس کو قتل کر دینا جائز ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ مصنف کتاب کے مصنف ہیں اس بیان سے ثابت کرتے ہیں کہ اجتماعی گروہ یعنی سوشلسٹوں کا مقصد صحیح نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو قوم کے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے اور کسی شخص کو آزاد نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ لوگ جملہ امور میں صرف اپنی ذاتی فائدے کو مد نظر رکھتے ہیں اور قومی مفاد کا
لحاظ نہیں کرتے۔ اس طریقے کے مخالفین کہتے ہیں کہ آزادی سے بالاتر کوئی مصلحت نہیں، اور سلب آزادی کے بعد لوگوں کے لیے کوئی ایسی نعمت مہیا نہیں کی جا سکتی جو آزادی کے برابر قدر و قیمت رکھتی ہو۔ نیز کہتے ہیں کہ ہر قسم کی نعمت اور عروج، صنعت و تجارت اور ترقی جس عنوان سے بھی آزاد کے ساتھ ہو بہتر طور پر حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ دنیا کے آزاد ممالک میں نعمتیں زیادہ سے زیادہ، علماء اور ہنرمند افراد تعداد میں کثیر، آرام و آسائش کے سامان بیشتر، کاریگر پورے طور سے آسودہ حال، زندگی سے لوگوں کی دلچسپی پورے عروج پر، اور جرم اور گناہ کم سے کم ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض ملکوں میں برسوں گزر جاتے ہیں اور جرم کا کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوتا۔ مؤلف کہتا ہے کہ اگر تم آفتاب کی روشنی کو روکنا چاہو اور اس کے سامنے ایسا پردہ حائل کر دو کہ وہ اپنے مقابل اجسام کو گرم اور روشن نہ کر سکے، تو در حقیقت تم نے اس کی روشنی کو ختم و فنا کر دیا۔ اگر تم ہوا کو چلنے سے باز رکھ سکو تو حقیقتاً تم نے ہوا کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح دریا کی موجوں، صحرا کے شگوفوں، ہوا کے پرندوں اور ہر اس چیز کو جو دنیا میں آباد ہے، اگر اس کے فطری تقاضوں سے منع کرو گے تو گویا تم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ انسان کو آزادی سے محروم کرنا بھی فی الحقیقت تمام افراد بشر کو قتل کرنا ہے۔ یہ تھا آپ کے نزدیک آزادی کا تصور، اور یہ بھی آپ کی پہنچ اس کی گہرائیوں تک، اور یہ بھی کہ آپ کی پہنچ اس کی گہرائیوں تک۔ آپ نے اس آزادی کو جیسا سمجھا زبان سے بھی بیان کیا اور عمل میں بھی لائے۔ آپ کا ہر کام آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق بھی درست تھا، اور دوسروں کے عقیدے اور نظریے کے مطابق بھی۔ قوانین فطرت بھی ان کی معید ہے، اور معاشرہ و سماج کے مصلحت بھی ان کی تائید کرتی ہے۔ آپ کے اقوال اور افعال سے جن کا ہم نے بخوبی جائزہ لیا، معلوم ہوا کہ آپ کیوں کر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے تاکہ وہ ہر کام میں اپنے اختیار اور ارادے سے عمل کریں۔ یقیناً ایک ایسا نقطہ ہے جس کو علی علیہ السلام ہر وقت پیش نظر رکھتے، اور وہ ہے افراد کی آزادی، اس طریقے سے کہ دوسروں کی آزادی کو نقصان پہنچے۔ قدیم یونانی حکماء کا ایک گروہ اور قرون وسطیٰ میں یورپین فلاسفہ صرف شخصی آزادی کو محروز رکھتے تھے، مصلحت عامہ اور قومی آزادی کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اور دوسری جماعت نے محض اجتماعی مصلحت پر نظر رکھی۔ انفرادی آزادی اور افراد کے حقوق کی رعایت نہیں کی، لوگوں پر دباؤ ڈالنا اور ان سے بیگار لینا جائز سمجھا۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شخصی آزادی اور اجتماعی مصلحت دونوں کا لحاظ رکھا، اس طریقے سے کہ ان میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ان کو اس طرح سے ہم آہنگ بتایا کہ ایک فرد اپنے اختیار سے آزادانہ طور پر اجتماعی مصلحت کی بھی رعایت کرے، اور افراد کی آزادانہ کوشش قومی مفاد کے حق میں ہو۔ افراد کو قوم کے لیے اور قوم کو افراد کے لیے قرار دیا، اور ہم اس کے بعد اسی گفتگو کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ مطلب روشن تر ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے آزادی افراد کو مصلحت عام کی مراد کے ساتھ کیوں کر جمع کیا۔ علی علیہ السلام جانتے تھے کہ لوگ چونکہ قوم کے اعضاء ہیں، لہٰذا انہیں حریت اور آزادی کو اپنی مرضی سے ایسے امر کی جانب متوجہ کرنا چاہیے جو جماعت کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں آزادی سے منمانی آزادی مراد نہیں، بلکہ اس کو ایمان اور ذمہ داری کے ساتھ ہونا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ خود مختاری کے ساتھ مصلحت عام کی رعایت کرنا اپنا فرض سمجھے۔ علی علیہ السلام نے دوسرے فلاسفہ کے مانند یہ نہیں کہا کہ انسان کی آزادی محدود ہے، بلکہ اس سے گہری بات کہی اور آزادی کے لیے کوئی حد معین نہیں کی۔ آپ کا بیان کہیں زیادہ قیمتی اور بلند ہے، اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسان کے روحانی اسرار اور قواعد اجتماعی کو سمجھنے میں دوسروں سے افضل تھے۔ آپ نے آزادی اور حریت کا اعتقاد لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا، اور اس کے بعد یہ عقیدہ کہ ہر شخص کے ذمے کچھ فرائض اور واجبات ہیں جن کی بجاوری کا وہ ذمہ دار ہے، پہلے عقائد کے ساتھ وابستہ کیا۔ اس طریقہ کار کا ثبوت یہ ہے کہ جیسا ہم بتا چکے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک نہر پٹ کے بیکار ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے چاہا کہ اس کو صاف کر کے پھر جاری کریں، چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام
نے عامل سے خواہش کی کہ لوگوں کو کام کرنے پر مجبور کریں۔ امیر مومنین نے اس کی سختی سے ممانعت کی اور فرمایا کہ وہ اپنے اختیار سے کام کریں اور مزدوری لیں۔ نہر اسی شخص کی ہے جو خود اختیاری سے کام کر کے اپنے کو اس کے انجام کا ذمہ دار سمجھے۔ علی علیہ السلام نے 1000 سال سے زیادہ پہلے اس طبقے کی خود مختاری کا احترام کیا، اور مشہور فرانسیسی مصنف روسو گزشتہ 2 صدیوں کے اندر یہ کہنے پر مائل ہوا کہ نوع بشر کا احترام اور انسان دوستی ہم کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ زیر دستوں کو چاہیے کہ وہ جاہل اور غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہوں، ہوش مند کے مانند نوع انسانی میں شمار کریں۔ امام علیہ السلام کے اصول اور دستور میں ضروری ہے کہ ارادے اور اختیار کو خود ارادہ اور اختیار محدود کرے، اور اختیار کے ساتھ ذمہ داری کا اعتقاد وابستہ رہے۔ پس تکلیف اور ذمہ داری اختیار اور ارادے کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اس کی تائید کرتی ہے۔ تنہا ذمہ داری نیک اعمال کو انجام دینے کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ ارادہ اور اختیار بھی ذمہ دار نہ ہو، اور ذمہ داری کا اندازہ اختیار کے مطابق ہو۔ اختیار اور ارادہ جتنا زیادہ ہوگا، تکلیف اور ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ شدید ہوگی۔ تکلیف جس طرح عقل اور وجدان سے مربوط ہے، اسی طرح اختیار سے بھی مربوط ہے۔ جس شخص کی قوت فکر مفلوج ہوئے، جو نیک و بد کے ادراک پر قادر نہیں، جس کی ذہنی صلاحیتیں بیکار ہیں، اس کو کسی عمل کا مکلف اور ذمہ دار نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی طرح جو شخص آزادی سے محروم ہو اور اس کا اختیار سلب ہو چکا ہو، وہ بھی مکلف نہیں ہے۔ آزادی اور اختیار اور دماغی بیداری انسان کو نیک و بد کے ادراک اور تکالیف کی لازمی رعایت پر مجبور کرتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے عمال اور حکام پر لازم قرار دیا کہ قید و بند اور وزنی زنجیریں لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں سے دور کریں، تاکہ وہ اپنے اختیار سے قوم کے لیے مفید کام انجام دیں، یہاں تک کہ وہ خود مختار نہ ہو گئے ہوں، ناتواں ہیں، اور ناتواں پر تکلف عائد نہیں ہے۔ وہ اپنے کو ذمہ دار نہیں سمجھتے اور نیک کام انجام نہیں دیتے، کیونکہ عمل نیک آزادی فکر کے ساتھ انجام پا سکتا ہے۔ جو لوگ اختیار نہیں رکھتے، ان کے اعمال دراصل ان کے نہیں بلکہ حکومت کے اعمال ہیں، جو حاکم کے حکم اور والی کے اشارے چشم سے ان کے ہاتھوں صادر ہوتے ہیں۔ یہ اپنے عزم میں بودے اور مردانگی میں ضعیف ہیں، اور ان کی طاقتیں بے محل ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ لوگ امام علیہ السلام کے بعد اسی منزل میں آ گئے جس کا میں نے ذکر کیا، باوجود یہ کہ آپ کے عہد حکومت میں وہ خود مختار اور حکام کے شکنجے اور ایذا رسانی سے مامون تھے۔ آپ نے ایسا قاعدہ معین فرمایا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے اپنی ذمہ داری کا اعتراف کریں اور جان لیں کہ قوم کے مقابلے میں ان پر کچھ فرائض ہیں اور قوم کا ان پر ایک حق ہے۔ آپ کے احکام اور ہدایات اسی بنیاد پر تھے۔ آپ اسی کے مطابق امر و نہی فرماتے تھے اور سزا و جزا دیتے تھے، جیسا کہ ہم نے بہت سے مواقع پر دیکھا اور آئندہ دیکھیں گے۔ یہاں پر عنوان اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ نئے عنوان کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں حاضر خدمت ہوں گے۔